تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کے لیے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، مطلب کہ تعلیم کے وہ کیا مقصد ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان وجوہات اور محرکات کو مد نظر رکھ کر نظام تعلیم تشکیل دیا جاتا ہے۔ مقاصد تعلیم ہی نظام تعلیم کے لیے مقاصد، اہداف اور نصب العین کا تعین کرتے ہیں۔ مقاصد اور اہداف کہتے ہیں گولز کو، ہمارا کیا ہے اہداف ہے، مطلب کہ ہمارا کیا گولز ہیں، ہمارا نصب العین ہمارے کیا آبجیکٹیو ہیں جس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مقاصد تعلیم کے بغیر نظام تعلیم میں طلبہ کی مثال اس مسافر کی سی ہے جسے اپنی منزل کا علم نہ ہو، مطلب کہ جب ہمیں اپنے تعلیم کا مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا تو اس کی اگزامپل یہ ہے، جب ہمیں مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا تو اس کی اگزامپل یہ اس مسافر سے ہوتی ہے جسے اپنی منزل کا پتہ نہ وہ چلتا جائے۔ اس سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نصاب کی حیثیت ایک شاہراہ کی ہے، شاہراہ کے مطلب ایک راستے کی، اور مقاصد تعلیم اس شاہراہ پر نشانات منزل کی حیثیت رکھتے ہیں جس پر چل کر طالب علم کو منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم میں مقاصد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مقاصد تعلیم ہی کے مطابق لوازمہ نصاب، حکمت تدریس، امتحانات اور دیگر تدریسی سرگرمیاں متعین کی جاتی۔ جب ہمارے پاس مقاصد ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم نصاب اور تدریس اور امتحانات اور دیگر جو ہے وہ تدریسی سرگرمیاں جو ہیں وہ متعین کرتے ہیں۔ اسلامی دور کے بڑے صغیر میں مقاصد تعلیم مدرجہ ذیل تھے۔ سب سے فرسٹ نمبر پہ حصول رضا الہی، غلبہ اسلام، تعمیر کردار، متوازن نشو و نما۔ سب سے پہلے حصول الہی، انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اس سے یہ فضیلت علم کے باعث ملی ہے۔ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے علم کا بنیادی مقصد حصول رضا الہی ہے۔ تعلیم کا فرض ہے کہ انسانی شخصیت کی تعمیر اس انداز سے کرے کہ وہ بندگی کے تقاضے پورے کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ اسلامی تعلیم کے اس مقصد کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رضا الہی کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے علم حاصل کیا اور خدا کے علاوہ اس کی طلب میں کوئی دوسری غرض رکھی تو خدا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ بڑے صغیر میں تحصیل علم کے بعد سب سے معزز کام درس و تدریس کو سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ ٹیچنگ کو سمجھا جاتا تھا۔ مسلم اہل علم نے کبھی بھی اسے نفع بخش پیشے کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ سلاطین دلی، مطلب کہ حاکم جو تھے دلی کے، اہل علم کی ضروریات اور ان کے مدرسے کے اخراجات کے لیے بڑی بڑی جاگیریں وقف کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود اہل علم اوقاف کہتے ہیں جن کے انڈر دربار وغیرہ ہوتے ہیں، سے حاصل ہونے والی آمدنی طلبہ کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کر دیتے تھے اور سیکھنے سکھانے کے عمل کو محض رضا الہی کے لیے سر انجام دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے صغیر کے طول و عرض میں اہل علم مکاتب، مدارس اور خانقاہوں کے علاوہ مسجدوں اور گھروں میں بھی فی سبیل اللہ تعلیم دیتے تھے۔ اہل علم اور مسلمان حکمرانوں نے یہی مقصد اور فریضہ سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عام کیا۔ مغل بادشاہ اور امراء تعلیمی ادارے قائم کر کے وہاں موجود طلبہ اور اساتذہ کی کفالت اور ادارے کے انتظام چلانے کے لیے زمینیں وقف کر دیتے تھے، مطلب کہ وہ تعلیم کو وہاں پہ اتنی امپورٹنس دیتے تھے۔ وہ تعلیم کی ترویج و ترقی کو اپنی مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے۔ مسلمان علماء خانقاہیں قائم کر کے تعلیم کی اشاعت میں مقدور بر حصہ لے لیتے تھے، مقدور بر مطلب کہ جتنا ان سے ہو سکے وہ حصہ لے لیتے تھے۔ ان مدرسوں میں مسلمان طبقے کے ساتھ ہندو طبقہ ان مدرسوں میں مسلمان طلبہ کے ساتھ ہندو طلبہ بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس مسلمان حاصل کریں گے یا بس ہندو حاصل کریں گے، مطلب کہ ان مدرسوں میں مسلمان اور ہندو دونوں حاصل کر سکتے تھے تعلیم۔ غلبہ اسلام، اسلام باضابطہ ہے، اسلام ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے سنہری اصول موجود ہیں۔ ان اصولوں کا تعلیم کے ذریعے معاشرے میں چلن ہو سکتا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں ہمیشہ یہ مقصد رہا ہے کہ دنیا سے باطل نظام کو ختم کر کے اسلام کے نظام حیات کا نفاذ کیا جائے۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تعلیم اور دوسرا تبلیغ۔ اسلام میں تعلیم کے لیے غیر رسمی اور رسمی دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، مطلب کہ رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے، غیر رسمی وہ جو انسان گھر میں کسی اپنے بڑے سے سیکھتا ہے یا پھر بیٹھے اپنے فرینڈ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، گلی محلوں کے ذریعے جو ہوتی ہے
اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ تبلیغ یہ غیر رسمی میں آتی ہے۔ تبلیغ کے لیے اہل اسلام کو حکم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف نیکیوں کی ترغیب دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ آخری کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں غلبہ اسلام بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد رہا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ہی اسلام کی برکات نمایاں کی جا سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بر صغیر میں لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی۔ بر صغیر میں اسلام طاقت کے زور پر نہیں بلکہ سلاطین علماء و مشائخ اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے پھیلا۔ اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو مسلمانوں کی اقتدار کا سورج غروب ہو جانے کے باوجود جنوبی ایشیا میں کروڑوں مسلمان موجود نہ ہوتے۔ تعمیر کردار۔ تعمیر کردار کو نظام تعلیم ایک اہم مقصد کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اخلاق کی تکمیل بتایا۔ علماء اور اساتذہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے مطلب کہ اپنے لیے آئیڈیل قرار دیتے ہوئے اپنی کردار سازی کی مطلب کہ اپنی کریکٹر بلڈنگ کی اور پھر اپنی شخصیت کو طلباء کے لیے بطور نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کے کردار کی تعمیر کی اور انہیں ایک اچھا باکردار انسان اور بااخلاق شہری بنانے کی کوشش کی۔ حدیث اور سیرت کا مطالعہ اس مقصد کے حصول کے لیے مفید ذریعہ ثابت ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن سلاطین نے اپنی سیرت کو عوام کے لیے نمونہ بنایا ان میں قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین، ناصر الدین محمود، اورنگزیب، عالمگیر کے بڑے نام اہم ہیں۔ اس طرح علماء میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد علی ثانی، شاہ ولی اللہ، انور شاہ کشمیری نے اپنے کردار کو بطور نمونہ پیش کر کے اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ تعمیر کردار کا اہم مقصد ہر چھوٹے بڑے استاد نے ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تعمیر کردار سے ہی انسان کے اندر رضا الہی کے حصول کی طرف اور غلبہ اسلام کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب فورتھ پہ آتے ہیں متوازن نشوونما۔ تعلیم انسان کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشوونما کا نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نصاب لاگو کیا تھا اس میں طلباء کے جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی تقاضوں کا لحاظ رکھا۔ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا مفہوم بہت وسیع تھا اور یہ دونوں دنیاوی پر محیط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم و فنون کے ادارے بھی قائم کیے۔ جنوبی ایشیا کی مسلم مدارس کے نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، منطق، تاریخ، جغرافیہ، منطق کہتے ہیں لاجک کو